ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب جو یہ حدیث جو ہے یہ مستطرفات السرائر میں ہے. مستطرفات السرائر میں یہ موجود ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں 2 احادیث ہیں. انما علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا، یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث ہے علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع، یہ دوسری حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اصول آپ کو دے دیں اور آپ پہ تفریع واجب ہے. اب یہ اس حدیث کی صحت پہلے ثابت کرے نا، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں تو شیعہ وہ کہ ہر حدیث کی صحیح ہونا ضروری ہے. یہ تو نہیں کہتے کہ شیعہ حدیث صحیح ہیں، یہ تو کہتے ہیں شیعہ حدیث اکثر باطل ہیں. وہ عوام کو سمجھ، تقلید اسی لیے کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی باطل ہے. پہلے یہ ثابت کریں، پھر یہ بتائیں کہ ہمیں یہ ثابت بھی کریں کہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو انہوں نے خود کہا یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اور قبلہ صاحب اس بات کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ آپ نے خود کہا ہے کہ تصحیح حدیث اجتہادی مسئلہ ہے، اور یہ عوام کے لیے، عوام تو مجتہد ہیں ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے کیسے ثابت ہوگا کہ حدیث صحیح ہے؟ ان کے لیے کیسے ثابت، وہ تو مجتہد نہیں ہے، ان کے لیے کیسے ثابت ہوگا یہ حدیث صحیح ہے؟ ان کے لیے تو حدیث ہمیشہ مبہم رہے، کبھی حجت ہے، کوئی حدیث حجت نہیں بنے گا ان کے لیے سوائے متواترات کے. یہ حدیث کیسے ان کے لیے حجت بن سکتا ہے؟ تو آپ نے الحمدللہ اپنے لیے ہمیشہ احادیث کا راستہ بند کیا. حدیث سے آپ استدلال کر ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ کوئی متواتر حدیث لے کے آئیں. اچھا، حدیث کا جواب کیا؟ حدیث کا پہلا جواب یہ ہے جو وسائل الشیعہ میں شیخ حر نے جواب دیا، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 35 میں انہوں نے کہا باب عدم جواز القضاء والحکم بالرأی والاجتہاد والمقایس، کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ فتویٰ دے دے رائے سے، اجتہاد سے یا قیاس سے. رائے سے، اجتہاد یا اپنی فکر سے کہ میرے عقل میں یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اجتہاد سے یا قیاس سے. اور اس میں قیاس اور اجتہاد میں فرق ہے. یہ نہیں کہ اجتہاد سے مراد قیاس ہے شیخ حر کے نزدیک. وَنَحْوِهَا مِنَ الْإِسْتِنْبَاطَاتِ الظَّنِّيَّةِ، اور اس طرح کے جو بھی استنباط ہو کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ سب باطل ہیں. شیخ حر کا میں بیان حجیت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بعد میں جو ان کا فقرہ آ رہا ہے اس کی وضاحت کے لیے بیان کر رہا ہوں. اسی ضمن میں وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں انما علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع، قال وعلینا القاء الاصول وعلیکم التفریع، قال هذان الخبران تضمنا جواز التفریع على الاصول المصنوعة منهم والقواعد الكلية المأخوذة منهم لا على غيرها. اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو کلی قواعد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے آئے ہیں، کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر. او بھائی مولوی صاحب ہمیں بتائیں، سوال نوٹ کریں مولوی صاحب پلیز، مجھے بتائیں کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر. یہ عوام اس کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ کوئی چیز نجس ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے، تو آپ اگر پہلے وہ ہر چیز آپ کے لیے طاہر ہے، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے. مثلا میں شک کروں یہ قلم نجس ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے طاہر ہے، مگر یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ نجس ہو. یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے. یہ قاعدہ کلیہ سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مجتہد ہوں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کفایت الاصول کا درس خارج پڑھایا ہو. میں عام لوگوں کو جو عربی پڑھتے بھی نہیں ہے نا، عربی نہیں سمجھتے، ان کے لیے بھی میں اس حدیث کو 10 منٹ کے لیے شرح کر دوں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ پھر ہمیشہ زندگی میں کسی چیز کی طہارت یا نجاست میں شک کریں، وہ کہیں گے کہ یہ چیز ہمارے لیے طاہر ہے کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ قواعد کلیہ جی ہاں، اگر ہم کہیں اصول سے مراد قواعد کلیہ ہیں تو اس میں اجتہاد کا کیا ہے، تقلید کا کیا ہے؟ یہ تو سب لوگ اس کو کر سکتے ہیں اگر بشرط کہ صحیح بیان کیا جائے. کل شیء لک جائز حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے. کیا ہم امریکہ سفر کر سکتے ہیں؟ جائز ہے بھائی، اس میں کوئی کیونکہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے. کیا آپ ایئرپلین میں سفر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی حرمت کی کوئی دلیل؟ حرمت کی دلیل آپ کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ قواعد کلیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی. اچھا، اس کا ایک دوسرا معنی بھی علینا القاء الاصول، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی مجالس املا ہوتی تھی. مجالس املا میں وہ احادیث لکھاتے تھے، بعض دفعہ کتاب حدیث روات کو دیتے تھے. جیسے یہ کتاب اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی میں یہاں پہ صفحہ نمبر 170 میں جابر سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک کتاب دی اور کہا کہ اس کتاب کو جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہ سنانا، اور جب میں مر جاؤں تو میرے وفات کے بعد لوگوں کو یہ حدیث سنانا. پھر ایک دوسرا کتاب مجھے دیا کہ یہ کتاب تجھے حق نہیں ہے، تم مطالعہ کرو، اس کو کسی کو نہیں سنانا. اس کا مطالب وہ اسرار میں سے. اچھا، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام املا بھی کرتے تھے، کتاب دیتے بھی تھے، اور سب کو معلوم ہے، علماء کو معلوم ہے کہ اصل جو ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کتب حدیث کو اصل کہتے تھے. اور کتب حدیث میں اغلب جو مجالس میں املا ہوتی تھی اس میں ہر طرح کے مسائل آتے تھے، عقائد کے ہوتے تھے، مختلف ابواب کے جو بھی سوال آتے تھے اس کے جواب دیتے تھے.
اور لوگ لکھتے تھے ان کو. اور اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ موضوع بندی ہو کہ ہر سبجیکٹ کے الگ الگ سے وہ بات کریں. تو علیکم القاء الاصول، علینا القاء الاصول علیکم التفریح، کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم آپ کو القاء کریں، املا کریں، ہم آپ کو دے دیں کتب حدیث، اور آپ پہ لازم ہے کیونکہ یہ کتب حدیث اور یہ مجالس میں جو املا ہوتی ہیں، ڈکٹیشن ہوتی ہیں، یہ مختلف موضوعات پہ ہوتی ہیں. آپ ان کو مختلف شاخوں میں مختلف موضوعات میں موضوع بندی کریں. اور اسی لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الحج ہے، کتاب وقت الصفین ہے، کتاب تاریخ الائمہ علیہ السلام ہے. بہت سارے مختلف موضوعات پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے تفریق کیا ہوا. یہ اصل معنی اس حدیث کا یہ ہے. اب نہ مان بھی لینا، نہ اس سے اجتہاد ثابت ہوتا ہے،